ہزاروں سال کی عمریں بھی طے کر لے تب بھی اس کی وسعت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ پروردگار کہ جس نے ہمارے لیے چاند ستاروں جیسی بے نظیر اور بے مثال قندیلیں روشن کر دی، وہ پروردگار عالم کہ جس نے اسد کو شجاعت اور روبہ کو ذکاوت عطا کر دی، وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہمارے لیے ہی ساری کائنات کو خلق کر دیا اور ارشاد فرما دیا کہ ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ کس لیے بنایا ہے؟ انسان کے لیے بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم توجہ کریں تو دیکھیں گے کہ چاہے یہ زمین کا فرش ہو یا فضائیں ہو یا خلائیں ہو یا آسمان کا وسیع و عریض شامیانہ ہو یا سورج اور چاند جیسی بے نظیر اور بے مثال قندیلیں روشن کی گئی ہوں، یہ سب کی سب انسان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اب عزیزوں، وہ پروردگار عالم اپنی متبرک اور بابرکت کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے۔ عزیزوں، کتاب بھی کیسی کتاب ہے جس کتاب میں صفحہ اولا پر ہی پروردگار عالم ابتدا میں ہی ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ کتاب کیسی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا فلن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرین۔ کہ اگر تم شک کرتے ہو اس کتاب کے بارے میں جس کو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے تو اس جیسی تو لے کر آ جاؤ، اس جیسی لے کر آ جاؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، اور چھوٹ بھی دے دی پروردگار عالم نے کہ جاؤ تم اپنے جتنے پشت بنا ہے سب کو لے کر آ جاؤ اور سب مل کر اس کتاب کا جواب تو لے آؤ۔ یہ کتاب تو بڑی بات ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسا ایک ہی سورہ لا کر کے دکھا دو۔ عزیزوں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزوں، یہ وہ کتاب ہے کہ یہ کتاب تنہا ترین پروردگار عالم کی کتاب ہے، جو کتاب ایک ہی وقت میں علم بھی ہے، معلوم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، عالم بھی ہے۔ یہ کتاب تنہا ترین وہ کتاب ہے جو ایک ہی وقت میں صادق بھی ہے، مصدق بھی ہے، تصدیق بھی ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو ایک ہی وقت میں بیان بھی ہے، مبین بھی ہے، تبیان بھی ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ یہ کتاب نور بھی ہے، نور کی طرف لے جانے والی بھی ہے۔ یہ کتاب صادق بھی ہے، صداقت کا پیغام دینے والی بھی ہے۔ یہ کتاب علم بھی ہے، علم کی طرف لے جانے والی بھی ہے۔ یہ کتاب حاکم بھی ہے، محکوم بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا جواب کائنات میں کوئی نہیں لا سکتا۔ عزیزوں، اب اس کتاب کا جو بنانے والا ہے، جو بھیجنے والا ہے، جس کی یہ کتاب ہے، وہ پروردگار کیسا ہوگا؟ عزیزوں، کسی بھی چیز کے دیکھ کر کے اگر ہم کسی چیز کو دیکھیں تو اس کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کیسا ہوگا۔ عزیزوں، جس کی کتاب ایسی ہو جو بولتی ہوئی نہیں ہے، قرآن صامت ہے، جس پروردگار عالم کی صامت چیزیں ایسی ہوں گی تو جب وہ ناطق بھیجے گا تو کتنے اعلیٰ ہوں گے، کتنے بالا ہوں گے، کیسے لازوال ہوں گے، کتنے بے مثال ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھے ہوئے محمد عزیزان گرامی، وہ پروردگار عالم ہے کہ جو پروردگار عالم حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، معبود العابدین ہے، مسجود الساجدین ہے، مرکوع الراکعین ہے، جس کی عبادت کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، جس کی عبادت ہر مقام پر ہو رہی ہے۔ وہ پروردگار عالم اپنی متبرک اور
قرآن کریم کے سب سے چھوٹے سورے میں، فارسی میں کہا جائے تو کوچک ترین، سب سے چھوٹا، جس طرح سے انگلش میں ہے گڈ، بیٹر اور بیسٹ، اچھا، بہت اچھا، ماسٹر صاحب تشریف فرما ہے سب سے اچھا، اسی طرح سے فارسی میں بھی ہے، جیسے کہا جائے خوب، قبلہ بہتر جانتے ہیں، خوب تر اور خوب ترین، کوچک چھوٹا، کوچک تر تھوڑا چھوٹا، بہت چھوٹا، اور کوچک ترین سب سے چھوٹا۔ تو یہ جو سورہ ہے سورہ کوثر، یہ کوچک ترین سورہ ہے قرآن کریم کا، سب سے چھوٹا سورہ ہے۔ اب اسی سورہ کی پہلی آیت کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے۔ عزیزوں، یہ مجالس جن کا انعقاد ہو رہا ہے اور آپ مسلسل شرکت فرما رہے ہیں، خداوند کریم آپ تمام حضرات کی شرکت کو قبول فرمائے اور پروردگار عالم سب کی زحمتوں محنتوں کو قبول کرے۔ عزیزوں، یہ سورہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے، پروردگار عالم اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، انا آتینا کا کل کوثر، کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ انا آتینا کل کوثر، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی۔ یہ ترجمہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، تمام تفسیریں، خصوصاً تفسیر المیزان، علامہ طباطبائی کی تفسیر اور دیگر تفاسیر نمونہ ہے، اور تفسیر کشاف ہے، تفسیر صافی ہے، تفسیر نور ہے، تفسیر در منصور ہے، تمام تفاسیر ہیں، سب نے بالاتفاق اس بات کو مانا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو، جس کو خداوند عالم اپنا حبیب قرار دے رہا ہے، اس کو پروردگار عالم نے کوثر عطا کیا، اور کوثر سے مراد اپنوں نے بھی اور دیگر حضرات نے بھی خیر کثیر مراد لی ہے۔ یہ خیر کثیر ہے کیا؟ کون سی ایسی خیر ہے جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے؟ عزیزوں، آئیے، جب ہم نے تفاسیر میں دیکھا اور تاریخ میں بھی دیکھا تو سب نے بالاتفاق جو لکھا وہ یہی لکھا کہ اس خیر کثیر سے مراد پروردگار عالم نے جو اپنے حبیب کو عطا کی ہے وہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ عزیزوں، آج جو موضوع گفتگو ہے وہ شہزادی کونین ہے۔ ہم کہاں عزیزوں شہزادی کی منزلت کو بیان کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر اتنی توانائی کہاں ہے کہ جملے بدل کر یوں کہوں کہ ہمارے پاس جبریل کا لہجہ کہاں ہے؟ ہمارے پاس رسول اکرم جیسا علم کہاں ہے؟ ہمارے پاس علی کے جیسی شجاعت کہاں ہے؟ ہمارے پاس حسن کے جیسا اخلاق کہاں ہے؟ ہمارے پاس حسین جیسی شجاعت کہاں ہے؟ ہمارے پاس سجاد جیسی عبادت کہاں ہے؟ ہمارے پاس باقر جیسا علم کہاں ہے؟ ہمارے پاس صادق جیسا علم کہاں ہے؟ ہمارے پاس علوم کاظمیہ کہاں پر ہے؟ عزیزوں، یہ تو مالک کائنات کا کرم تھا کہ اس نے کہا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، اس نبی کی بیٹی کو سمجھنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے لازم یہ ہوگا کہ تم علی کی شجاعت لے لو۔ اگر تم میری شہزادی کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسن کا استقلال لے لو، حسین کی شجاعت لے لو، سجاد کا صبر لے لو، اور باقر کا علم لے لو، صادق کی صداقت لے لو، کاظم کا علم لے لو، رضا کی شان تسلیم لے لو، عسکری جیسا کوئی لے کر تو اور لشکر۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ شہزادی کون ہے تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنی چیزوں کو اپنے اندر اکٹھا کر سکے، یہ ساری چیزیں اپنے اندر جمع کر سکے۔ عزیزوں، جب انسان ان تمام چیزوں کو اپنے اندر جمع نہیں کر سکتا تو شہزادی کونین کے فضائل کا احاطہ کرنا انسان کا خواص کے بس کی بھی بات نہیں ہے، جو شہزادی کونین کو حقہ سمجھ سکے، جو ان کا حق ہے۔ شہزادی کونین کی ولادت کہاں ہوئی؟ ساری کائنات جانتی ہے کہ ان کے گھر میں شہزادی کی ولادت ہوئی۔ عزیزوں، جملہ عرض کروں کہ جو معیار، جو منزلت، عزیزوں، جناب آدم کے تمام تر خلقت کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ اللہ نے جب جناب آدم کا پتلا بنانا چاہا تھا، ان کو خلق کرنا چاہ رہا تھا پروردگار عالم، تو
کیا کہا تھا کہ جاؤ اور جا کر کے مٹی زمین سے لے کر آؤ. یعنی اللہ خلق آسمان پہ کرنا چاہ رہا تھا, بنانا آسمان پہ چاہ رہا تھا, لیکن اہتمام زمین سے کرایا جا رہا تھا. میں نے عرض کیا کہ وہ معیار جناب آدم کا بھی نہیں ہے جو جناب فاطمہ کا مقام ہے. جناب آدم کی خلقت کے امتیازات میں ایک امتیاز یہ بھی عرض کیا کہ خلق کیا تھا ان کو آسمان پہ, لیکن اہتمام زمین سے کرایا تھا. لیکن شہزادی کی خلقت زمین پر ہو رہی ہے, ولادت زمین پر ہو رہی ہے, اہتمام آسمان سے ہو رہے ہیں, شہزادی زمین پر آ رہی ہے. لیکن کبھی آسیہ کو بھیجا جا رہا ہے, کبھی مریم کو بھیجا جا رہا ہے, کبھی سارہ کو بھیجا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد عزیزوں, جب شہزادی اس دنیا میں آئی تو کیا ملا؟ نبی اکرم کو اپنی راحت جان ملی. نبی اکرم کو وہ شہزادی ملی جو نبی اکرم کو سکون عطا کرتی تھی. رسول کو وہ شہزادی ملی کہ جو رسول کے گھر کا چراغ بن گئی. عزیزوں, بیٹوں کو تو لوگ چراغ کہا کرتے ہیں, لیکن بیٹیاں وہ چراغ ہوتی ہیں کہ جب شام ہوتی ہے تو سب سے پہلے چراغ کی طرف بڑھتی ہیں. سب سے پہلے گھر میں اجالا کرنے والی کا نام بیٹی ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. گھر کا چراغ بیٹوں کو کہتے ہیں سب, مگر گھر میں چراغ روز جلاتی ہیں بیٹیاں. بیٹیاں وہ ہوا کرتی ہیں عزیزان گرامی. اللہ نے ایک بیٹی دے کر کے اب کہا کہ خیر کثیر عطا کر رہے ہیں ہم تمہیں. اور عزیزوں, ایک بات اور کرتا چلوں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب الہدایہ فی الخلافہ والولایہ, عربی میں جناب امام خمینی کی کتاب ہے, بانی انقلاب اسلام, سب جانتے ہیں امام خمینی کو. وہ لکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ جو 14 معصومین کے نور تھے, خلق تو آسمان پہ پروردگار عالم نے اپنے نور سے ان کو خلق کیا ہے, پروردگار عالم کے نور سے ہے. لیکن عزیزان گرامی, پروردگار عالم نے 14 معصومین میں سے 13 معصومین کے نور کو صلب جناب آدم میں رکھ دیا تھا. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی اس بات پر. پروردگار عالم نے 13 معصومین کے انوار کو جناب آدم کے صلب میں رکھا. اب یہ انوار منتقل ہوتے ہوتے جناب آدم, جناب ابراہیم, عیسیٰ, موسیٰ, الیاس, یونس, یوسف, ایوب, یعقوب, ادریس, جتنے نبی تھے سب کے اسلاف میں منتقل ہوتے ہوتے چلے آئے, یہاں تک کہ جناب رسول خدا کے دادا کے صلب میں بھی پہنچے. لیکن جب اس کے بعد جناب ابو طالب کے والد کے صلب میں یہ نور پہنچا تو اس کے بعد یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک صلب میں نور نبوت آ گیا, ایک صلب میں نور رسالت آ گیا. ابھی بھی 13 ہی نور تھے, 14 نور نہیں ہوئے تھے. یہ سب کے سب آ گئے کس میں؟ نور امامت جناب ابو طالب کے صلب میں. نور نبوت کہاں آیا؟ جناب عبداللہ کے صلب میں. لیکن عزیزان گرامی, پروردگار عالم نے ایک نور کو اسلاف میں نہیں رکھا, بلکہ اس نور کو لینے کے لیے نبی اکرم سے کہا حبیب ہم یہ ایسے عطا نہیں کریں گے, اس نور کو لینے کے لیے عطا تمہیں یہاں آنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا. پروردگار عالم نے قرآن میں بڑھ کے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. صلوات پڑھیں محمد کہ اے میرے نبی, یہ نور وہ نور ہے کہ یہ نور ہم کسی کو نہیں دیں گے. یہ نور وہ ہے جو دیا نہیں جائے گا, تمہیں لینے آنا پڑے گا. اس مسجد کس سے مسجد اقصی تک آنا پڑے گا, تمہیں اس اعلیٰ منزل پر آنا پڑے گا. نبی اکرم کو معراج پر بلایا. سب جانتے ہیں کہ ایک سیب کی شکل میں نبی اکرم کو یہ نور عطا کیا گیا. جملہ عرض کروں کہ نبی اکرم کی معراج مقدمہ ہے ولادت شہزادی کونین کا. معراج نبی مقدمہ ہے ولادت شہزادی کونین کا. عزیزان گرامی, اب نبی اکرم پہنچے اور
پہنچنے کے بعد وہ سیب ان کو عطا کیا گیا، اور نبی اکرم کے گھر میں جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو عزیزان گرامی ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا۔ جب ولادت ہوئی تھی ہر انسان خوش ہو رہا تھا، عالم نسواں الگ خوش تھا کہ آج ہماری رہنما آ گئی، ہماری ہادیہ آ گئی۔ عزیزان گرامی ایک جملہ عرض کروں کہ پروردگار عالم نے صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد، انسانوں کی ہدایت کے لیے کتنے ہادیوں کا اہتمام کیا۔ 1,24,000 انبیاء پروردگار عالم نے بھیجے۔ اس کے بعد امامت کا سلسلہ جاری ہوا، 12 امام آئے اور نبیوں کے وصی بھی ہوئے، ائمہ کے بعد بھی ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے 1,24,000 نبی بنائے، 12 امام بنائے، لیکن نہ 1,24,000 نبیوں میں منزل نبوت اور مقام نبوت کسی خاتون کو عطا نہیں کیا۔ قابل غور بات ہے کہ کوئی بھی خاتون نبوت یا رسالت کے مقام پہ فائز نہیں ہوئی، توجہ کا مقام ہے عزیزان گرامی، نہ امامت کے مقام پر کوئی بھی خاتون فائز ہوئی، نہ تو کوئی خاتون امام دکھائی دیتی ہے، نہ کوئی رسول خاتون دکھائی دیتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیا معاملہ خاتون میں صلاحیت نہیں ہے؟ وہ علم نہیں لے سکتی ہے؟ توجہ فرمائیے گا، کیا صلاحیت نہیں رکھتی ہے خاتون کہ وہ ہدایت کر سکے؟ کیا وہ صلاحیت نہیں رکھتی ہے کہ لوگوں کو اچھا راستہ دکھا سکے؟ کیا وہ صلاحیت نہیں رکھ سکتی ہے کہ ایک اعلیٰ منزل پر فائز ہو سکے؟ نہیں عزیزان گرامی، مسئلہ یہ نہیں تھا۔ پروردگار عالم نے کیوں یہ مقام عطا نہیں کیا؟ ہم نے جب عالم اسلام سے پوچھا تو عالم اسلام نے کہا کہ یہ مسئلہ پروردگار عالم کا تھا، وہ جسے چاہتا دے دیتا، جسے نہ چاہتا نہ دیا۔ ہم نے کہا کہ جب بات خلافت کی آ رہی ہے، جب بات منصب کی آ رہی ہے، جب بات نبوت کی آ رہی ہے، جب بات امامت کی آ رہی ہے، جب بات خلافت کی آ رہی ہے، تو کہے دے رہے ہو خاتون کا مسئلہ آ رہا ہے، تو کہے دے رہے ہو کہ یہ مسئلہ پروردگار کا ہے، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے۔ اب جب مسئلہ خلافت کا آ رہا ہے تب یہ کیوں نہیں کہتے کہ جسے چاہے اللہ دے، جسے چاہے اللہ نہ دے؟ سلام پڑے گا محمد والے۔ عزیزو، اب شہزادی کو پروردگار عالم نے منصب تو نہیں دیا کوئی ظاہری طور پر، نہ نبوت کا منصب دیا، نہ امامت کا منصب دیا، لیکن اللہ نے کہا میں کائنات میں ایک خاتون ایسی بنا دوں گا کہ مردوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجوں گا، 12 امام بھیجوں گا، اولیاء بھیجوں گا، اوصیاء بھیجوں گا، سارے کے سارے ایک طرف، شہزادی کونین ایک طرف۔ صلوات پڑھیں سارے کے سارے ایک طرف، شہزادی کونین ایک طرف۔ یا جملہ بدل کر یوں کہوں کہ جب نبوت پر وقت پڑے گا تو شہزادی کونین کے در پہ آئے گی، جب امامت پر وقت پڑے گا تو شہزادی فاطمہ بچائے گی۔ عزیزو، نبوت پر بھی جب وقت پڑا ہے، جب نبی نے کیا فرمایا تھا، انی اجدو فی بدنی ذوفا، یاد آ گئی حدیث کی تھا، انی اجدو فی بدنی ذوفا۔ عزیزو، جب نبی نے بھی اپنے بدن میں ذوق محسوس کیا تھا تو کدھر کا رخ کیا تھا؟ در فاطمہ کا رخ کیا تھا۔ عزیزو، اگر نبی کے بدن میں ذوق محسوس ہو تو نبی اگر در فاطمہ پہ جائیں تو کوئی اشکال نہیں کرتا، ہم اگر در سیدہ پہ جائیں لوگ اشکال کرنے لگتے ہیں۔ سلامات پڑھے گا محمد والے، ایک جیتی جاگتی سلامات پڑھے گا محمد والے۔ نبوت کے بھی وقت کو شہزادی نے بچایا ہے، امامت کے وقت کو بھی شہزادی نے بچایا ہے۔ عزیزو، اللہ نے منصب تو نہیں دیا مگر اتنی بلند منزل پر فائز کر دیا کہ خود امام آخر حضرت حجت ولی عصر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نحنو حجت اللہ، کہ ہم اللہ کی حجتیں ہیں، جس پر اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب پر کون حجت ہے؟ ہم حجت ہے۔
ہے وجدتنا فاطمہ حجت علینا، اور ہماری دادی فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ عجیب و جملہ کہوں، جس پر جو کائنات پر حجت ہو انہیں 12 امام کہتے ہیں، اور جو 12 اماموں پر حجت ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ کیا منزل ہے فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ کی؟ کون سمجھ سکتا ہے شہزادی کے مقام کو؟ کتنی منزل ہے شہزادی کی، حجت ہے ائمہ پر، کیا مقام ہے آپ کا؟ اللہ نے کتنی بلند منزل عطا کر دی ہے۔ لوگ سمجھے نہ سمجھے، لاکھ اپنے کو کہتے رہے کہ ہم اچھے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، صدیقہ اور بھی ہیں، لیکن عزیزان گرامی صدیقہ کی اگر منزل دیکھنی ہے کہ کون صدیق ہے اور کون صدیقہ ہے، تو اگر اس کا معیار چاہیے تو آؤ مباہلہ کے میدان میں دیکھو کون صدیق ہے اور کون صدیقہ ہے۔ یہاں پہ آ کے دیکھو عزیزوں، مباہلہ کے میدان میں صرف وہی آ سکتا تھا۔ وہاں کیا مسئلہ تھا؟ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کا مسئلہ تھا۔ جھوٹوں پہ لعنت کون کر سکتا ہے؟ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہی تو لعنت کر سکتا ہے۔ شہزادی کونین کے قریب رزق آنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بھی تو ایک رزق کی قسم ہے، برائی تو ہے، تو شہزادی کے قریب یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ عزیزوں ایک جملہ عرض کروں کہ شہزادی کونین مرکز ہے فضائل اہل بیت اطہار کا، چاہے وہ فضائل گھر کے اندر کے ہو یا گھر کے باہر کے ہو۔ اگر دیکھنا ہے، اس جملے کی وضاحت میں عرض کر رہا ہوں کہ شہزادی کونین مرکز ہے فضائل اہل بیت اطہار کا، چاہے وہ فضائل گھر کے اندر والے ہو چاہے وہ فضائل گھر کے باہر والے ہو۔ گھر کے اندر کی مثال، جب جناب جبرائیل نے پوچھا تھا من ہم، کہ یہ کون ہے، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ ایک صلوات پر امام محمد چاہتا تو اللہ یہ کہہ دیتا ہم محمد، کہ یہ محمد ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں، لیکن نہیں عزیزان گرامی۔ شہزادی کونین سے پہچان کرائی کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک لقب شہزادی کا آپ نے بہت سنا ہوگا، فاطمہ ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ ان کا مطلب صرف ماں ہی نہیں ہوتا عزیزان گرامی، بزرگان بہتر جانتے ہیں۔ میری جتنی بھی گفتگو ہے وہ اپنے ہمسن اور کمسن حضرات کے لیے ہے۔ تو ام جو ہے عزیزان گرامی، ایک تو ماں کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ایک لفظ ام جو ہے وہ جڑ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جڑ کہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ شہزادی جڑ ہے؟ پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیے عزیزوں، بات کو بات سے ملایا جائے، حدیث کو حدیث سے سمجھا جائے، قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے، تفسیر کو تفسیر سے سمجھا جائے تو سمجھ میں آئے گی بھی بات۔ آئیے ایک روایت کو دوسری روایت سے ملاتے ہیں۔ صادق روایت ہے، سچی روایت ہے، کسی ایسے ویسے کا قول نہیں ہے، اس کا قول ہے جس کے لیے پروردگار عالم فرما رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ وہ ہے جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا۔ لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، یہ تو وحی کہتا ہے جو وحی الہی کہتی ہے، یہ وحی کہتا ہے جو وحی الہی کہتی ہے۔ اب کیا فرما رہا ہے یہ پروردگار عالم کا نبی کہ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ ام ابیہا ہے، اپنے باپ کی، اب ترجمہ کر رہا ہوں، جڑ ہے، ماں نہیں، اپنے باپ کی جڑ ہے۔ کیسے ذکر نگرامی؟ پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں کیا فرمایا کہ لولاک لما خلقت الاخلاق، کہ اے میرے نبی اگر مقصد تمہاری خلقت نہ ہوتی تو میں اخلاق کو خلق نہ کرتا۔ یعنی کیا؟ سلسبیل کو نہ بناتا، کوثر کو نہ بناتا، غلمان کو نہ بناتا، سمند کو نہ بناتا، حجر نہ بناتا، شجر نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، یہ سیارے نہ بناتا، یہ ستارے نہ بناتا، یہ ہوائیں نہ بناتا، یہ فضائیں نہ بناتا، یہ خلائیں نہ بناتا، یہ نباتات نہ بناتا، یہ حجر نہ بناتا، یہ شجر نہ بناتا، یہ حیوانات نہ بناتا،
یہ انسانات نہ بناتا، یہ مغرب و مشرق نہ بناتا، یہ پورا پچھم اتر دکن جتنے بھی ہیں کسی کو نہ بناتا، سب کے سب جو بنائے ہیں وہ کس لیے؟ لولا لما خلقت الافلاک، یہ صرف اس لیے بنائے ہیں کہ مجھے تمہیں خلق کرنا تھا، مجھے تمہیں خلق کرنا تھا، اس لیے میں نے یہ سب بنائے ہیں۔ پھر حدیث قدسی آگے بڑھتی ہے اور کیا کہتا ہے پروردگار عالم کہ لولا علی لما خلقتک، توجہ سے سنیے گا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں محمد تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ پھر آگے کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ محمد تمہیں بناتا نہ علی تمہیں بناتا۔ اب سمجھ میں آ گیا فاطمہ ام ابیہا، صلوات پڑھیں محمد والے فاطمہ ام ابیہا، کہ فاطمہ مقصد خلقت نبی اکرم بھی ہیں اور مقصد خلقت امیر کائنات بھی ہیں۔ عزیزوں میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ اگر پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ میں نے جو کائنات کو بنایا ہے یہ صدیقہ طاہرہ کے لیے بنایا ہے، نبی کے لیے بنایا ہے، علی کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے، عزیزوں جناب آدم بھی نبی اکرم کا فرمان ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو آدم اور اولاد آدم میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو میری بیٹی کا کفو ہو سکتا، صرف ذات امیر کائنات ہے جو شہزادی کونین کا کفو بن سکتی ہے، وہ ذات۔ جناب آدم کی خلقت کی امتیازات میں سے ایک امتیاز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن عزیزان گرامی امیر کائنات وہ ہیں جن کو پروردگار عالم نے متعدد فضائل کا ایک مظہر بنا دیا، اور حد تو یہ ہو گئی کہ اپنے تمام تر فضائل کا اور اپنی تمام تر اوصاف کا ایک دو کو روک کے پروردگار عالم نے سارے اپنی اوصاف کا مظہر بنا دیا، بلکہ یہاں تک ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی کوئی بھی صفت ایسی نہیں رکھی کہ جس کا مظہر امیر کائنات کو نہ بنایا ہو، کیونکہ ہمیں کیسے پتا چلتا پروردگار عالم راضی ہے؟ اگر عزیزوں صدیقہ طاہرہ نہ بتاتی ہم کیسے مانتے کہ پروردگار عالم راضی ہے؟ اگر علی نہ بتاتے تو ہم کیسے مانتے کہ اللہ عالم ہے؟ اگر علی نہ بتاتے صدیقہ طاہرہ نہ بناتی کہ اللہ حی ہے تو ہم کیسے مانتے اللہ زندہ ہے؟ اگر یہ نہ بتاتے کہ اللہ قیوم ہے تو ہم کیسے مانتے اللہ قیوم ہے؟ اگر یہ نہ بتاتے کہ اللہ پروردگار عالم جگہ جگہ پر موجود ہے تو ہم کیسے مانتے کہ یہ ساری چیزیں ہیں؟ ہمیں تو اہل بیت اطہار ہی نے بتایا ہے، صدیقہ طاہرہ نے ہی تو بتایا ہے۔ اب مولا کائنات کو پروردگار عالم نے اور نبی اکرم نے یہ کہا ہے کہ کف جو ہیں وہ ذات امیر کائنات ہے، شہزادی کونین کی۔ شہزادی کونین کون ہے عزیزان گرامی؟ کیا پہچان سکتا ہے ان کو بشر؟ کیا سمجھ سکتا ہے انسان کی ان کی ذاتیں بابرکت کس معیار اور کس بلندی کی یہ ذات ہے؟ انسان کو چاہیے کہ سمجھے۔ شہزادی کی زندگی سے درس لے۔ صرف عزیزان گرامی اگر یہ کہا جائے کہ ذات شہزادی کونین خواتین کے لیے ہی نمونہ عمل ہے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ مردوں کے لیے بھی جو خاتون تنہا ترین نمونہ عمل ہو سکتی ہے وہ ذات ہے شہزادی کونین کی، کیونکہ یہ تمام تر رزق سے پاک و پاکیزہ شہزادی ہے جس کو اللہ نے ایسا بنا دیا ہے کہ جس کا جواب کوئی نہیں لا سکتا۔ عزیزوں جس صامت سورہ کوثر کا جواب ساری کائنات نہ لا سکی تو یہ بولتا ہوا سورہ کوثر کی ذات ہے شہزادی کونین، ان کا جواب کوئی کہاں سے لا سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھا وہ تھا، عزیزان گرامی سب جانتے ہیں کہ کیا تھا، ہر انسان جانتا ہے کہ نبی اکرم کیا تھے، ان کی اولاد کیا تھی، سب جانتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر جان بوجھ کر چھپایا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر بتایا جائے گا تو بات سامنے آئے گی کہ اگر اور بھی تھی یا اور بھی کوئی مسئلہ تھا تو سامنے کیوں نہیں آیا؟ اگر نبی اکرم نے باپ دیا تھا، کچھ شہزادی کو دیا تھا، تو اب اگر کوئی اور بھی تھا حقدار تو سامنے کیوں نہیں آیا؟
سامنے آنا چاہیے تھا نا. اگر کسی شخص کی زمین چلی جائے ہمارے معاشرے میں ہی اور 4 بھائی ہوں تو چاروں آگے آئیں گے, 4 بہنیں ہوں 6 بہنیں ہوں سب کی سب آگے آئیں گی. لیکن یہ شہزادی تنہا کیوں جا رہی ہیں, شہزادی اکیلی جا رہی ہیں. اگر شہزادی کونین تنہا جا رہی ہیں تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی اور بھی حقدار ہے تو آگے کیوں نہیں بڑھتا, کیوں کسی اور کے بیٹے کو اپنے کاندھوں پر نہیں بٹھاتے نبی اکرم, کیوں کسی اور کے لیے جنت سے لباس نہیں آ جاتا, کیوں کسی اور کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ تام آ جائے, کیوں کسی اور کے گھر پہ ستارہ نہیں اتر کے آتا, کیوں کسی اور کو ایسا مقام نہیں ملتا, کیوں کسی اور کو نبی اکرم جب آتی ہے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیوں کسی اور کے گھر پر سلام نہیں کرنے جاتے. اگر ہے تو جائیں, سلام پڑھیں محمد والے. شہزادی کونین کا مرتبہ, ان کا مقام کائنات سمجھے تو کہ کیا منزلت ہے, کیا مقام ہے. عزیزو, شہزادی کونین کی ذات درس ہے عالم انسانیت کے لیے کہ شہزادی سے درس لینا چاہیے انسان کو. ذات شہزادی کونین نبی اکرم شہزادی کے در پہ آ رہے ہیں برابر. 6 مہینے تک کی روایات ہیں کہ مسلسل نبی اکرم سلام کرنے آیا کرتے تھے شہزادی کونین کے دروازے پر, اور آتے ہی کہا کرتے تھے کہ سلام ہو میرا اہل بیت نبوت پر, اس گھر کے رہنے والوں پر میرا سلام ہو. نبی اکرم فرماتے تھے مسلسل. ایک دن نبی اکرم گھر کی طرف آ رہے ہیں اور آج نبی اکرم تنہا تشریف نہیں لا رہے ہیں. وقت مجھے معلوم ہے کہ تھوڑا زیادہ ہو چکا ہے, لیکن بہرحال اتنا بھی زیادہ نہیں ہوا ہے کہ ہم تھک جائیں اور سو جائیں. صلوات پڑھیں محمد. ایک بابا سے بولیں صلوات پڑھیں. عزیزوں, ہماری رگے حیات میں حرارت ہے کس کی؟ وہ والی حدیث یاد آ رہی, ان لقتل حسین کے, امام حسین کے قتل سے لوگوں کے دلوں میں, ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں حرارت موجود ہے. یعنی ان کے شہادت سے بھی ہمارے دلوں میں حرارت موجود ہے اور ان کی الفت سے بھی ہمارے دلوں میں حرارت موجود ہے. تو عزیزوں, لاکھ سردی ہوا کرے لیکن اہل بیت کی جو عشق کی ہمارے دلوں میں اور ہماری رگوں میں حرارت اور گرمی ہے وہ کہیں نہ کہیں تو نظر آنی چاہیے. یہ پالا لاکھ پڑا کرے, سردی لاکھ پڑا کرے, لیکن عزیزوں ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کی اور ان کی مودت کی گرمی موجود ہے. تو وہ گرمی کسی پالے سے, کسی اوس سے یا کسی سردی سے کم نہیں ہونے والی ہے. ایک صلوات پڑھیں. نبی اکرم شہزادی کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں. اب آ کر کے ایک مرتبہ سلام کرتے ہیں. سلام کرنے کے بعد فرماتے ہیں شہزادی کیا مجھے اجازت ہے کہ میں گھر میں داخل ہو جاؤں؟ شہزادی فرماتی ہیں بابا آپ کی خادمہ ہوں, آپ کا گھر ہے, آپ تشریف لے آئیں. دیکھیے درس دیکھیے شہزادی کونین کی زندگی سے. نبی فرماتے ہیں بیٹی آج میں تنہا نہیں ہوں, میرے ساتھ ایک صحابی بھی موجود ہے. کہتی ہے بابا آپ تو جانتے ہیں کہ میرے پاس ابھی مسائل کی طرف نہیں ہوں. بابا آپ تو جانتے ہیں میرے پاس ایک ہی چادر ہے اور وہ بھی چھوٹی چادر ہے جس سے اگر سر ڈھکا جائے تو پاؤں کھل جاتے ہیں, اگر پاؤں تک ڈھکا جائے تو سر کھل جاتا ہے. چھوٹی چادر ہے. بابا آپ تشریف لے آئیں. لیکن نبی پھر فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک میرا صحابی ہے لیکن وہ نابینا ہے. خواتین کے لیے خاص پیغام ہے. اب شہزادی نے کہا بابا آپ تو جانتے ہیں, بتا دیا, لیکن نبی فرماتے ہیں کہ وہ نابینا ہے. شہزادی فرماتی ہے بابا لاکھ نابینا ہوا کرے, آپ کا صحابی نابینا ہے, مگر میں تو دیکھ رہی ہوں بابا, میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میری نگاہیں کسی نامحرم پہ پڑے. شہزادی کا مرتبہ دیکھیے کیا مقام ہے کہ شہزادی یہ بھی نہیں چاہتی کہ میری نگاہ کسی نامحرم کے اوپر پڑ جائے. بتا رہی ہے کہ دیکھو درس لو شہزادی کی زندگی سے, کائنات کو پیغام دے رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مرد تمہیں دیکھیں. اگر تمہاری نگاہ بھی مردوں کی طرف انجانے میں بھی جا رہی ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ درس ہے شہزادی کونین کی زندگی سے. عزیزوں شہزادی کونین کے فضائل کا احاطہ کہاں تک کیا جا سکتا ہے, کون سمجھ سکتا ہے؟ بس ایک جملہ شہزادی کے فضائل کی اور بات تمام کر رہا ہوں. آپ کی
اذان عالیہ کے حوالے واقعہ مکمل ہے کہ جب شہزادی کونین نے فرمایا تھا عید کے روز کے بچوں تمہارے لباس درزی کے یہاں ہے، واقعہ میں مکمل نہیں پڑھوں گا، آپ تمام حضرات کے اذہان میں مکمل واقعہ ہے۔ اب ہوا کیا تھا کہ درزی آیا تھا لیکن وہ اصل میں درزی نہیں تھا، سب جانتے ہیں کہ وہ رضوان جنت تھا۔ آگے کیا کہہ رہا تھا کہ انا خیاط الحسنین، کہ میں حسنین کا درزی ہوں۔ عزیزو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ رضوان جنت ہوتے ہوئے، جنت کا دروغہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو خیاط کہہ رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آج کسی کو چھوٹی سی پوسٹ مل جائے، دنیاوی پوسٹ مل جائے، تو اپنے نام سے پہلے انسان جیسا بھی کوشش کرتا ہے کہ اپنے نام سے پہلے اپنی پوسٹ لکھ دے، ہر انسان کوشش کرتا ہے، اور اگر کہیں نام لکھا جائے اور وہ پوسٹ نہ لکھی جائے، وہ مقام وہ منزلت نہ لکھی جائے، تو بعض حضرات تو بلکہ زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جو ناراض ہو جایا کرتے ہیں کہ ہمارا جو مقام تھا، ہماری جو پوسٹ تھی وہ ہمارے نام کے ساتھ نہیں لکھی گئی۔ رضوان جنت آج تم آئے ہو، اپنی پوسٹ کو بھول گئے، اپنے مقام کو بھول گئے، اپنی منزلت کو بھول گئے، جنت کے رہنے والے ہو، جنت میں رہتے ہو، جنت کے دروغہ ہو، آگر یہ کہتے کہ میں دروغہ جنت آیا ہوں، میں جنت سے آیا ہوں، میں جنت سے آ رہا ہوں، لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں حسنین کا خیاط ہوں؟ رضوان نے جواب دیا کہ تم نہیں سمجھتے، شہزادی اگر یہ کہتی کہ دروغہ جنت لباس لے کے آتا تو میں یہ کہتا کہ دروغہ جنت آیا ہے۔ فاطمہ نے کہا تھا لباس درزی کے آتا، میں در پہ آ کر یہی کہوں گا کہ فاطمہ کا درزی ہوں، حسنین کا درزی ہوں، میں اپنا مقام بھول جاتا ہوں، جو نام شہزادی دے دیتی ہیں میں اسی نام سے اپنے آپ کو یاد کروں گا۔ یہ منزل ہے عزیزان گرامی، اچھے اچھے بڑے بڑے جنت کے رہنے والے اس در پہ آ کر کے اپنے آپ کو خادم سمجھنے لگتے ہیں، اور جو عزیزوں اس در کا اپنے آپ کو خادم سمجھ لے گا، پروردگار عالم اسے وہ مقام عطا کرے گا کہ ساری کائنات دیکھے گی، اور اس کا مقام اتنا اعلیٰ ہوگا کہ روز محشر ساری کائنات اس کو رشک سے دیکھے گی۔ یہاں تک ہے کہ وہ جو بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہوں گے وہ بھی دیکھتے رہ جائیں گے، بلکہ یہ بھی ہے کہ عرش اعظم بھی کس منزل پر فائز ہے۔ یہ حسن کا خیاط تھا جو اصل میں دروغہ جنت تھا، رضوان جنت، لیکن اشکال کرنے والے مسلسل اشکال کہ کہاں سے آ گیا لباس، شہزادی نے کیسے کہہ دیا۔ عزیزان گرامی مجھے اپنے بڑے بھائی کا نام معروف سلسلے کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس حوالے سے کہ بغض میں کہاں سے آ گئے، بغض میں حسنین کے، کہتا ہے ہم سے معترض خلد میں درزی نہ تھے، کپڑے کہاں سے آ گئے، ارے عرش سے دمبے کا آنا یہ بتاتا ہے وجہ، جب نہ تھے درزی تو چرواہے کہاں سے آ گئے۔ اگر کوئی اور کہتا تو شاید ہمیں گنجائش ہوتی کہ ہم کہہ دیں، مگر یہ وہ ہے کہ اگر ان کے دہن سے نکل جائے تو چاہے جبرائیل درزی بن جائے یا میکائیل درزی بن جائے یا رضوان جنت خود درزی بن جائے، کوئی بھی درزی بنے، لیکن شہزادی نے کہہ دیا ہے تو کام ہو کر رہے گا۔ عزیزو یہ تو شہزادی فاطمہ ہے، ان کے گھر کی خادمہ وہ ہے کہ اگر سونے کو دیکھ لیں، چاندی کو دیکھ لیں تو اگر ہاتھ میں اٹھا لیں تو چاندی بن جائے، ہاتھ میں اٹھا لیں تو سونا بن جائے، اور اتنی بلند ہو جائے کہ نام ہی فضہ پڑ جائے، انہیں کائنات پکارے تو فضہ کہہ کر کے پکارے۔ یہ مقام ان کی کنیزوں کا ہے، تو ان کا کیا مقام ہوگا، ان کی کیا منزلت ہوگی۔ نبی اکرم نے مسلسل پہچانوایا ہے اور یہی کہا ہے کہ ان کو پہچانو، ان کو دیکھو اور ان کے ساتھ رہو، ان کی محبت دل میں رہو، وہاں بھی خسارہ ہوگا۔ نبی اکرم کی مسلسل نصیحتیں، مسلسل وصیتیں، گھر میں بھی نصیحتیں کی، اور منبر پر آ کر، مسجد میں آ کر تمام تر نصیحتیں نبی اکرم فرماتے جا رہے تھے۔ لیکن عزیزوں کیا ہوا، نبی اکرم کے جانے کے بعد لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے آل نبی کے ساتھ۔ نبی اکرم کے سارے اقوال کو بھلا دیا، ساری نصیحتوں کو بھلا دیا، ساری باتوں کو بھلا دیا، اور عزیزوں جب نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے
تو وہ نبی کی بیٹی جس کے لیے نبی فرماتے تھے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا تارا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اسی شہزادی کو کیا کہنا پڑا نبی کے جانے کے بعد؟ شہزادی فرماتی تھی نبی کے جانے کے بعد حد اکثر 95 دن کا عرصہ تھا، مگر اس عرصے میں وہ مسائل اٹھائے گئے، وہ ظلم اٹھائے گئے کہ شہزادی 18 سال کی عمر میں ضعیفہ نظر آنے لگی اور مرثیہ پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کتنا دردناک مرثیہ ہے۔ فاطمہ کہتی ہے صبت علیہ مصائب اللو والنہار، صبت علیہ میں سرنا لیا کہ اے بابا جان آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر وہ مسائب پڑے ہیں کہ اگر دلوں پر پڑتے تو بابا وہ رات کی سیاہی میں بدل جاتے۔ اللہ اکبر، کون سے ستم ہوئے ہیں شہزادی پر، کون سے مظالم ڈھائے گئے ہیں اس عزیزوں، اس جوان شہزادی پر جس کے روایت کہتی ہے بال سفید ہو گئے تھے اور رویا کرتی تھی تو لوگ کہا کرتے تھے کہ ان سے کہہ دو کہ یا تو دن میں رو لیا کرے یا تو رات میں رو لیا کرے۔ شہزادی کے لیے بیت الحزن بنا دیا گیا تھا۔ شہزادی ننھے ننھے بچوں کے ہاتھوں کو پکڑ کے وہاں پہ جا کے کہا کرتی تھی بابا بابا بڑے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، خدا رحمت نازل کرے نوازوں پر۔ اللہ آج آپ کس کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ آزاداروں آج آپ کسے پرسہ دیں گے؟ ام المصائب کو پرسہ دیں گے۔ آج اس زینب کو پرسہ دینا ہے جس کے بازوؤں میں رسل باندھی گئی تھی، جس کو بے متنا چادر پہنایا گیا تھا۔ اللہ آج اسے پرسہ دینا ہے جو کربلا کے میدان میں آواز دے رہا تھا آمین نور سے ینصرنا، آمین مغی سے یغیثنا۔ اللہ آج کھل کے پرسہ دے، آزاداروں سر سینہ بھی دے کہ آج فاطمہ کا پرسہ اس کو دینا ہے کہ جس کے جگر کے ٹکڑے ایک دشت میں نظر آ رہے تھے۔ اللہ اجرکم اللہ۔ آزاداروں روایات میں ہے کہ گریے کا سلسلہ نہ ٹوٹے۔ آج عزیزوں جب روایات میں ہے کہ حسین کے مصائب ہو تو گریے کا سلسلہ نہ ٹوٹے، جتنی بلند آواز سے رویا جائے آپ گریہ کیا کریں۔ آج عزیزوں حسین کی مادر کے مصائب ہے، آج روز شہادت شہزادی کونین ہے۔ آج آپ دل بھر کے پرسہ دیں، میں کوشش کروں گا شہزادی کے مصائب بیان کر سکوں۔ عزیزوں آپ کو پابندی تو نہیں ہے ہونے پہ، آپ کو کوئی سزا تو نہیں رہا، مگر زینب جب رویا کرتی تھی تو کبھی تازیانے مارے جاتے تھے، کبھی مارا جاتا تھا، سکینہ کو رونے نہیں لیا جاتا تھا۔ مگر آج سکینہ کی دادی کا مرثیہ، سکینہ کی دادی کے مصائب، حسین کی ماں کے مصائب، آج اس کے مصائب ہے جس کے گلے پر کند خنجر چلا ہے۔ آج اس زینب کی ماں کا مصائب ہے جس زینب کو اذیتوں پر اذیتیں دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں شہزادی فاطمہ ہے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جب عزیزوں شہزادی فاطمہ کا وقت آخر آیا، ایک مرتبہ عزیزوں ظالموں نے کیا کیا آپ نے سنا ہے نا کہ شہزادی کے دروازے میں آگ لگا دی۔ یہاں تک تو آپ نے سنا ہے آگ لگا دی۔ آگ لگانے کے بعد سنیں گے عزیزوں، ذرا دل تھام کے سنیے گا کہ کوئی بیوی ہو دروازہ جلتا ہوا ہو، بیوی کے شکم میں اس کا بیٹا بھی موجود ہو، دروازے کے پیچھے فاطمہ رسول کی لہتے جگر، ایک ظالم کہتا ہے کہ علی کو بھیجو ورنہ دروازے کو
अल्लाह अजरकुम अल्लाह, खुदा रहमत नाजिल करे इन आवाजों पर आजादारो। फातिमा कहती है फिजा 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 मेरा मोहसिन, फिजा मोहसिन मारा गया। अल्लाह अल्लाह अजरकुम अल्लाह, आजादारो दिल भर के गिरिया कर लीजिए। फातिमा का गुस्सा है, फातिमा का मोहसिन मारा गया। शहजादी घर में रही मगर अली को न बताया। शहजादी के ऊपर जब जलता दरवाजा गिरा था ना, शहजादी की पसलियां टूट गई थी। 4 पसलियां शहजादी की टूटी, मगर अज़ादारो शहजादी ने कभी अली को न बताया। जब अली ने गुस्से दिया, एक चीख मारी, कहा अबुल हसन ए अली तुम क्यों रो रहे हो? कहा रो इसलिए रहा हो कि फातिमा की 4 पसलियां टूटी हुई थी, मुझे फातिमा ने न बताया। अब अजीजों मैं तमाम मसाइब को छोड़ रहा हूँ। बस अजीजों फातिमा का आखिरी मंजिल आई। मंजिल ये थी कि सारे बच्चों आओ अम्मा के जनाजे से रुखसत हो लो। अजीजों कभी ज़ैनब आगे बढ़ती थी, अम्मा अम्मा जा रही हो, शायद ज़ैनब के ख्याल में आ रहा, अम्मा अभी तो बाजुओं में रस्म बंधेगी। हसन रुखसत हुए, अम्मा अम्मा खुदा होते, मगर अल्लाह अकबर एक शहजादा एक तरफ खड़ा हुआ कह रहा है जब तक अम्मा न बुलाएंगी हुसैन न आएगा। आवाज आई बंदे का फन टूटे, आ मेरे लाल, आ मेरे लाल। हुसैन हुसैन गए, अजीजों माँ से लिपटे, अली ने हटाया। अजीजों हुसैन अलग हो गए, फातिमा के मसाइब हो गए, शहीद हो गई फातिमा। अब हसन हुसैन अम्मा का जनाजा दफन करके आए। अल्लाह अल्लाह मसाइब शहजादी आपने सुन लिए। बस एक जुमला अजीजों, मैंने अर्ज किया था ना फातिमा की 4 पसलियां टूटी थी, एक मसाइब हो रहे थे, ईरान में मुस्तहिद पढ़ रहे थे। एक शख्स को देखा मसाइब पढ़ चुके, मसाइब रोने के लिए काफी जुमला रहेगा, अज़ादार मुसाब होंगे, दिल भर के रो लीजिएगा। 4 पसलियां टूटी थी शहजादी की। अल्लाह अल्लाह एक शख्स था मसाइब पढ़ चुके, आलिम दीन, मसाइब में रोता रहा। अजीजों मसाइब हो चुके, रोता रहा। अजीजों मातम हो गया, रोता रहा। अज़ादार पढ़ दी गई, रोता रहा। एक मर्तबा जब अज़ादारों दस्तरखान भी बिछ गया, तबर्रुक का एहतमाम भी हो गया, वो शख्स फातिमा की खुर्बत पे रोता रहा। अब आलिम ने करीब आके पूछा, अरे इतना क्यों रो रहे हो, मसला क्या है? एक मर्तबा सुनेंगे अज़ादार, कहता है मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मैं तबीब हूँ, मैं जानता हूँ अगर हड्डी टूट जाए तो इंसान जब इधर से उधर होता है बड़ी तकलीफ, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अगर फसली टूट जाए तो जितनी मर्तबा सांस लेते हैं तकलीफ होती है। मैं इस बात पे रो रहा, फातिमा की 4 पसलियां टूट गई। मसाइब वालुल्लज़ीना ज़लमू अय्युहुम क़लीबुन परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद के जो मुरीद मोमिनात बीमार हैं उनकी शिफाए का मिला फरमा। परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस